صلوات۔ چھبیس رجب المرجب امام بارگاہ نورپور سیدہ میں مجلس عزا منعقد کی گئی ہے۔ مجلس عزا صبح 9 بجے شروع ہو جائے گی۔ مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب سید شفقت محسن کاظمی، سید مختار حسین اور علیزہ شاہ محمدی پور اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ 29 رجب امام بارگاہ مسافرہ شام لوکھڑی میں مجلس عزا منعقد کی ہے بسلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب سید علی رضا شاہ، ذاکر اہل بیت جناب سید تقیر الحسن کاظمی، ذاکر اہل بیت جناب شفقت گوندل، ذاکر اہل بیت جناب عمران شاہ اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ مجلس عزا کا آغاز شام 6 بجے ہو جائے گا۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب پیش کروں گا بحر المصائب قبلہ علامہ افتخار الحسن الحسینی میلسی صاحب کو کیوں آئیں اور ذکر محمد و آل محمد سے مصطفی فرمائیں۔ قبلہ کی آمد سے قبل باوجہ بلند صلوات۔ صاحب اللہ محمد رکن فی سبیل اللہ علامہ اجل ولی کنفرج۔ ٹھیک ہے، التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر۔ کافی صاحبان ہیں، خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دے۔ سارے کوشش کریں بآواز بلند جواب دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ ارواح معصومین کے پاک نزول کے لیے سارے کوشش کریں بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ کثیر تعداد میں اہل بیت محمد کے ماننے والے عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں اور یقیناً صلوات ہر عزادار کو آتی ہے۔ جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی
سیدہ البہی وقوقب دری صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کی احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر اہل بیت سننے کے لیے جتنا روحانی طور پر آمادہ ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل محمد و اہل بیت محمد کے پاکیزہ ذکر کے صدقے سے میرے عزت دار بانیان سادات عظام کا یہ پرخلوص صف ماتم مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا موالیان حیدر قرار کا فرش ولا و وضا ذکر اہل بیت میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ کریم اللہ اس رات کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا، اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام الزمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے کوشش کریں مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ مظہر شاہ صاحب بیمار ہیں، کریم کربلا کا صدقہ کریم اللہ جلد سے جلد انہیں صحت کامل عطا فرما۔ ہمارے بزرگوار جناب عارف حسین مخفی صاحب کی زوجہ محترمہ کے مالک درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبر کو آل محمد کے نور سے مزید منور اور گشادہ فرما۔ صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ سادات عظام تشریف فرما ہیں، اچ سے بلانگ آپ کرتے ہیں، آپ نے ابھی بتایا ہے، دعا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑی جگہ سے آپ تشریف فرما ہیں، جتنے بھی سادات ماتمی عزادار یہاں پر تشریف فرما ہیں، تھوڑے سا آپ کا ساتھ چاہیے، تھوڑی سی دعا چاہیے، تو پھر مشکیزہ ہے جو بھر جائے گا تو میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں آگے سفر کرتا چلا جاؤں گا۔ ہے نا توجہ سرکار؟ اجازت ہے سرکار؟ اللہ نے، بات شروع ہو چکی ہے، وقت ضائع کرنا مقصد ہی نہیں، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز کرتے ہیں۔ اللہ نے، طاہر شاہ جی، فرشتوں کو مخفی صاحب نور سے نجف شاہ جی بنایا، تو اس کا مقصد کیا ہے بزرگوں؟ کہ نور پہلے ہے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، نور پہلے فرشتے بعد میں۔ اللہ نے، بسم اللہ، اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آگ پہلے ہے، جن بعد میں۔ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، بیدار ہونا خدا کے لیے،
تو مطلب شاہ جی یہ ہے کہ مٹی پہلے ہے انسان بعد میں ہے، پہلا جملہ ہے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے دھڑکن میں علی ہے۔ چیلنج افتخار حسینی کا گجرات کی سرزمین پہ جاؤ، اپنے مرضی کی عالم سے جا کے پوچھو محمد مصطفیٰ سے پہلے کوئی چیز ثابت کر۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے، ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ محمد مصطفیٰ سے پہلے کچھ نہیں تھا، فقط خدا کی ذات تھی، ہے نا توجہ سرکار؟ سرکار فقط بھائی جان بزرگوں خدا کی ذات تھی۔ پھر میں حدیث پڑھنے لگا، سر اٹھاؤ، پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک محمد سے پہلے کچھ نہیں تھا، سرکار سے پہلے کچھ نہیں تھا، سرکار سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ تو نبیوں کا سلطان وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو انا من اللہ والکل منی، میں محمد اللہ سے ہوں، باقی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے سے اور علی کے بولو حیدری۔ یا علی مشکل کشا آپ جیئے صدا سلامت رہیں، میں اللہ سے ہوں، کل کی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے۔ 3 مہینے ہیں سرکار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک ہے رجب المرجب، ایک بابا جی آگے مرشد شعبان المعظم، سرکار آگے ہے رمضان المبارک۔ یہ 3 مہینے ہیں ایک ساتھ ہیں۔ جو رمضان المبارک ہے یہ اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جلا دینے والا ہے نا توجہ سرکار، یعنی یہ مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے نا توجہ سرکار۔ رمضان المبارک، شعبان المعظم، پیچھے چلتے ہیں، شعبان المعظم، اس کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا الشعبانو شہری، شعبان مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اب بیدار ہونا، جتنے علی والے ہیں چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے، اور رجب ہے علی کا مہینہ، بیدار ہونا جو علی والے ہو۔ نہیں پتہ بابا جی کون کہاں تک پرواز کرے، رجب طاہر شاہ جی علی کا مہینہ۔ اور یہ جو رجب ہے یہ مہینہ، یہ نام کہاں سے رکھا گیا؟ کل 10 نہریں ہیں جنت میں، کتنے سرکار دعا فرمائیں گے؟ سادات 10 نہریں جنت میں، جن میں سے ایک نہر کا نام ہے نہر رجب۔ بیدار ہونا، صادق مولا سے کسی نے آ کے سوال کیا، سوال ہی نے، مولا نہر رجب جو ہے اس کے بارے میں کوئی تعریف بیان فرمائیں۔ معصوم فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ہر بندے کے نصیب میں ہے نہیں، کامتے ہوئے ہاتھوں سے سوالی صادق مولا سے پوچھنے لگا، پھر مولا نہر رجب سے سیراب کون ہوگا؟ صادق مولا نے فرمایا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیئے مرشد، آپ صدا سلامت رہیں، آپ جیئے سرکار۔ جس کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت ہوگی، ہے نا توجہ سرکار۔ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں تھوڑا سا سفر کرنا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ کل کی کل کائنات سرکار محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اب توجہ، قرآن کی ایک آیت ہے بزرگوں، سرکار وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ نجف شاہ جی بزرگوں، نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے۔ اپنی ہر تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو لغت عرب ہے اس کا کسی بھی مذہب اور فرقے سے سرکار تعلق ہی نہیں، مرضی کے عالم سے جا کے پوچھیں، وہ کہہ رہا ہے توجہ وَلَقَدْ، ترجمے پہ ساتھی بن جائیں گے تو منزل قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، بیدار ہونا خدا کے لیے، پہلے ہم نے، اللہ کو چاہیے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کیا۔
کبھی کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا. میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں. بلا شبہ یہ ذکر ہم نے عارف صاحب نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ کو چاہیے کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا، یہ ذکر میں نے نازل کیا، تمہیں میں نے خلق کیا، لیکن اللہ لفظ ہم کا یعنی جمع کا صیغہ کو استعمال کر رہا ہے. صادق مولا نے فرمایا اللہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے. اللہ اکبر. جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، جو بندہ 14 کو بے سوچ مانتا ہے، ہاتھ اونچے حیدر حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے حیدری. اللہ اکبر. جب ہم 14 میں اس کے کام میں شریک ہوتا ہے. ابھی میں سرکار گجرانوالہ سے پڑھ کے نوکری کر کے نکلا ہوں تو قاسم شاہ جی سے بات ہوئی بابا جی ٹیلی فون پر کہ کہاں پر پہنچ گئے. کہتے ہیں مجھے کہنے لگے جی ہم آپ کو بڑی مشکل سے پڑھا رہے ہیں. آپ پر یہ ایلیگیشن ہے، توجہ سے، کہ آپ علی کو اللہ کہتے ہیں. علی کو، توجہ سرکار، جو بندہ، میں اپنی بات نہیں کرنے لگا، اپنے سمیت آپ سب کی بات کرنے لگا ہوں، ہے نا توجہ سرکار. جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتا ہے. ہم شیعہ نے حیدر قرار کا عارف مخفی صاحب عقیدہ توحید کیا ہے؟ جو بھی جب بھی جہاں بھی علی کو اللہ کہے، سوچے، لکھے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور جو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو بندہ علی کا مقروض ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. جس کا یہ عقیدہ ہے علی اللہ نہیں، علی علی ولی اللہ ہے، ہاتھ اونچے حیدری. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا سرکار؟ بسم اللہ. ولی اللہ جو بھی علی کو وَلَقَدْ، بسم اللہ. یا علی مشکل کشا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا. بابا جی دعا فرمائیں گے. پہلے خلق کیا، پھر آگے سما، بزرگو، سما صورناکم. توجہ. پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد، پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں. ایک لمحہ چاہیے آپ کا. پہلے خلق پھر صورتیں. سرکار پہلے خلق کیا پھر صورتیں بنائیں. اللہ جانے، یہ جملہ آپ دونوں کے لیے سرکار دعا لینے کے لیے، اللہ جانے یہ کون ذی وقار ہستیاں ہیں جو عالم صورت سے پہلے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا جی یہ اللہ جانے کون ذی وقار ہیں جو عالم صورت سے پہلے. پہلے خلق کیا پھر صورتیں بنائیں. سما کالا، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد ہم نے کہا. کس سے؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم کو، بقی صاحب، آدم کو سجدہ کرو. سب نے کیا الا ابلیس. توجہ، بالکل نتیجے کے قریب ہوں. دعا ابھی ملنے والی ہے. سب نے کیا الا ابلیسا، مگر سرکار ابلیس نے نہ کیا. کیوں نہ کیا؟ اب یہ قرآن پکار پکار کے کہہ رہے میں اپنی طرف سے پڑھوں. چہاردہ معصومین میری شفاعت نہ فرمائے. میں تو آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں. قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے اس وجہ سے نہ کیا کیونکہ لم یکن من الساجدین، کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تو پھر بات مجھے کھولنی پڑے گی. مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے. پہلے ماتمی سے لے کے آخری حلالی موالی تک جو بارگاہ میں تشریف فرمائے اور جو باہر گلیوں میں تشریف فرما ہے، جس جس تک میری آواز جا رہی ہے، میرا ایک ایک فکر وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو بابا الطاف شاہ جی سوال تو بنتا ہے، پروردگار چپے چپے پہ مردود نے سجدہ
کیا ہے، ذرے ذرے پہ سجدہ کیا ہے، پتے پتے پہ سجدہ کیا ہے، 4,000 سال کا سجدہ، 6,000 سال کا طویل ترین سجدے اس مردود نے کیے ہیں، لیکن قرآن پکار کے کہہ رہا ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کس کی مانو؟ آواز قدرت آئی، کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، میری حجت کا تو منکر ہے۔ جو پہلے پہنچ گئے ہو خریدا ہے اس نے مجھے، وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو بلند نہیں ہوا، ہاتھ اونچے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جیے سدا سلامت رہے۔ مخوی صاحب کیا فائدہ مجھے جھکنے کا؟ نجف شاہ جی میری حجت کا تو منکر ہے۔ نور شاہ جی کس کا منکر ہوا؟ حجت کا۔ کون سی حجت؟ حضرت آدم۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سرکار حضرت آدم کا منکر ہوا۔ اب توجہ یہ ذہن میں رہے کہ کل کی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے، ایسے ہے نا سرکار؟ اب توجہ کس کا منکر ہوا؟ حضرت آدم کا۔ آدم ہے حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ آدم ہے کون؟ توجہ آدم ہے اللہ کی پہلی حجت۔ توجہ سرکار، اب نہیں پتہ کون کہاں تک پرواز کرے، شہ پر ملا ہے وہ بندہ پر کھول کے رکھے۔ کس کا منکر ہوا؟ حضرت آدم کا۔ آدم ہے اللہ کی پہلی حجت۔ تو پھر افتخار حسینی گجرات کے سرزمین پہ حلالیوں اور موالیوں کی موجودگی میں یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے آدم کی سرکار حقیقت کیا ہے؟ یہاں سے لے کے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو آدم کی بھائی حقیقت کیا ہے؟ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ ہے آدم۔ بیدار ہونا جو علی والے ہو۔ پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھاتے رہے، پتہ چلے کاروان ولا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آدم کی حقیقت ہے ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ۔ تو نوکر آپ کا ماتمیوں میں یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ تو شیطان ہوتا ہے جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یا علی مشکل کشا علی، مل کے بولو عبادت کرو حیدری۔ اللہ اکبر۔ جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے، ہے نا توجہ سرکار؟ 16 رجب کو علی محمد کا خون ہے، علی محمد کا خون ہے۔ 16 رجب کو ہمارے حصے میں علی کب آیا؟ کیونکہ جتنا بھی علی ہے یا ہو سکتا ہے عالم میں امکان میں ہے جتنا، یعنی جتنا بھی ہو سکتا ہے، حد بنائی نہیں جا سکتی، ہے نا توجہ سرکار؟ جتنا بھی علی سرکار ہو سکتا ہے وہ 16 رجب کو اللہ اور مصطفیٰ نے خود میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جیئے بزرگوں، آپ سدا سلامت رہیں۔ آپ کا ہاتھ اٹھانا میرے لیے تائید ہے سرکار۔ 16 رجب کو باول تاف شاہ جی اللہ اور مصطفیٰ نے خود میں تقسیم کیا ہے۔ وہ بولا، توجہ، اب وہ بولا جو بولتا ہی علی کے ذریعے ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں سرکار؟ وہ بولا جو بولتا ہی علی کے ذریعے ہے۔ چہرہ میرا ہے، آنکھیں میری ہیں، کان میرے ہیں، ہاتھ میرے ہیں، ہے نا توجہ سرکار؟ ہاتھ میرے ہیں، دل میرا ہے، چہرہ میرا ہے۔ وہ بولا۔ نبیوں کے سلطان نے سوچا کہ میں کیا کہوں؟ توجہ سرکار، چہرہ بھی اللہ کا ہے، آنکھیں بھی اللہ کی ہیں، کان بھی اللہ کے ہیں، ہاتھ بھی اللہ کے ہیں۔ اب توجہ، نبیوں کے سلطان نے علی کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کہا یا علی لہموں کا لہمی۔ بیدار ہونا جو علی والے ہو، نہیں پتہ کون کہاں تک پرواز کرے۔ یا علی لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روح کا روح۔ یا علی تیرا خون میرا ہے، اللہ اکبر، تیرا جسم میرا ہے، تیری روح میری ہے، تیرا گوشت میرا ہے۔ جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے، توجہ ہے کہ نہیں ہے سرکار؟ اور پھر علی بادشاہ، بات آگی تو کرتا چلو، بابا جی دعا فرمائیں گے سرکار۔ مخفی صاحب
علی بادشاہ ہے مسجد کوفہ کے منبر ابیض پہ تشریف فرما. جیسے آپ کثیر تعداد میں علی والے ہیں, ٹھیک ہے نا سرکار, تو وہاں پر شام والے, حجاز والے, مکہ والے, مدینہ والے, یثرب والے, تل دھرنے کی جگہ نہیں, اتنا کثیر اجتماع ہے بزرگوں علی بادشاہ کے سامنے. علی بادشاہ ساروں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں دنیا والو تم یہی سمجھتے ہو کہ میں علی, توجہ, میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے بیت اللہ میں آیا ہوں. بیدار ہونا, مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. تم تو یہی سمجھتے ہو نا عارف مخفی صاحب, مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. جملے میں آپ کے حوالے کرنے لگے, تم یہی سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے آیا ہوں. جو بابا جی شبیر شاہ جی علی بادشاہ نے وہاں پہ خطبہ تلاوت کیا ہے وہ فکر میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. علی بادشاہ شام, حجاز, مکہ, مدینہ والوں کو مخاطب ہو کے فرماتے دنیا والوں یاد رکھو بسم جو اپنے بندہ مقدر کی طرح بیدار ہے اس کے لیے نوکر فکرے کہنے لگے جتنے صاحبان پیچھے تشریف فرما ہے. علی بادشاہ ساروں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لی الکرۃ بعد الکرۃ والرجعۃ بعد الرجعۃ انا صاحب الرجعۃ والکرۃ انا صاحب الصولات والنکوات وصاحب دولات عجیبات انا قرن من حدید عبد اللہ انا اخو رسول اللہ انا امین اللہ وخازنہ وعیبک سرہ ووجہ میزانہ وصراطہ انا اسماء اللہ الحسنى وامثال الیہ وآیتہ الکبری انا الحاشر الی اللہ انا اسکن اہل الجنۃ الجنہ واہل النار النار ازوج اہل الجنۃ الجنہ سخرت لاصحاب الرعد والبرق والظلم والانوار والریاح والجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علی بادشاہ فرماتے ہیں تم یہی سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے, نہیں سر اٹھاؤ جتنے علی والے ہو, ہزاروں کا اجتماع ہو, نوکر کے جملے پہ اٹھ کے بولے, نوکر کے فکروں کا حق ادا نہیں ہوتا. علی بادشاہ فرماتے دنیا والوں یاد رکھو ارے آدم سے لے کر اور محمد تک اور محمد سے لے کے قائم تک ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا میں علی ہوں. اللہ اکبر. جو 14 کو بے سوچ مانتا ہے, جو 14 کو بے سوچ مانتا ہے, یا علی مشکل کچھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر دور میں آپ جیے سید زادہ, ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا ناصر انبیاء میں ہوں. اور پھر علی, توجہ, اب لوگ کہتے ہیں کہ سرکار علی سمجھ میں نہیں آتا. بابا جی علی یہ کیا معجزے ہیں, علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا بھائی کبھی بھی علی عقل میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ عقل بعد میں ہے, علی پہلے ہے. ہے نا توجہ سرکار, ہے نا توجہ سرکار. اور کبھی بھی میں منت کر کے حسین علیہ السلام کا ذاکر ہوں, میں منت کر کے کہتا ہوں رجب المرجب کا مہینہ ہے, کبھی بھی علی کو اپنے دماغ کی کھوپڑی میں گھسانے کی کوشش نہ کرنا کہ علی تیری سمجھ میں آ جائے. وہ علی تیری سمجھ میں سما سکتا ہی نہیں. علی فقط ایک جگہ پہ آیا ہے, وہ ہے اللہ کا گھر. اور اللہ کے گھر کی حالت دیکھ, علی کعبے میں آیا, دیواریں کعبہ پھاڑ دی. تیرے دماغ میں آئے گا تیرا دماغ پھٹ جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاتھ اونچے چاہو حیدری. یہی سمجھتے ہو کہ میں 13 رجب کو آیا ہوں, نہیں, ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا. ہاں علی کئی بار آئے, ہر دور میں شکلیں بدل بدل کے آنے والا میں علی ہوں, ناصر انبیاء میں علی ہوں. علی بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عجیب عجیب خزانوں کا خزانچی میں علی ہوں. سرکار اللہ کے. اور پھر علی بادشاہ فرماتے پھر سمجھ میں آ سکتا ہی نہیں. سرکار مسکراتے رہیے, علی سمجھ سے بالا تر ہے, علی سمجھ میں آ سکتا ہی نہیں. کیوں؟ علی بادشاہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو میں اللہ کا چھپا ہوا راز ہوں. بیدار ہونا,
اللہ کا چھپا ہوا راز میں علی ہوں، اور جس کے لیے میں نے سارا خطبہ تلاوت کیا وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے اٹھ کے چلا جائے، نہ وہ علی سنے نہ اس کا کلیجہ جلے۔ جبار شاہ جی مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، علی بادشاہ فرماتے دنیا والوں یاد رکھو، انا قرن من حدید عبد اللہ، انا اخو رسول اللہ، انا قرن من حدید عبد اللہ، انا اخو رسول اللہ۔ اور تم میرا مقابلہ کر ہی کیسے سکتے ہو؟ تم رسول کی جوتی اٹھانے والے، میں رسول کا بھائی ہوں۔ بیدار ہونا، ہاتھ بلند رہنے چاہیے، ہاتھ بلند رہے تو خیرات رہتے ہیں۔ جو بندہ علی کو اوج جب سمجھتا ہے اس کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، جس کے لیے خطبہ تلاوت کیا ہے، ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ بابا جی مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے، علی بادشاہ فرماتے دنیا والوں یاد رکھو، انا اسماء اللہ الحسنی، انا اسماء اللہ الحسنی، میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنے اسماء حسنی عطا کیے، میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنے نام عطا کیے۔ تو پھر بندے کا بچہ بن، علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر۔ ارے جو علی اللہ کے نام کا مالک ہو سکتا ہے، وہ تیری ٹوٹی پھوٹی نماز میں کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ جی ہیں یا علی مشکل کشا ہے، یا علی مشکل کشا ہے، مالک آپ کی صلی اللہ محمد۔ جی بسم اللہ، آپ کریں اعلان جو کرنا ہے۔ درود پڑھیں سارے، اللہم صلی اللہ۔ سرکار اجازت ہے؟ اللہم صلی اللہ۔ سرکار میں او شریف کا بخاری صدات ہوں، ہمارے پاس سامان پڑا ہے کربلا کا، اور ہم زیارت کراتے ہیں 28 27 رجب سے لے کے اور 30 رجب تک۔ 30 رجب کو ہم پیٹی کھولتے ہیں زیارت کی، جس میں پہلی زیارت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی دستار مبارک، سرکار کی کالی کملی مبارک، حضور پاک کا رومال مبارک جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، تطہیر کی چادر جو اللہ پاک نے پنجتن پاک پہ نازل کی، جو پنجتن پاک کا پردہ بنایا، وہ چادر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ امام حسن اور حسین کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن بھی موجود ہے۔ امام حسن اور حسین کی تلوار بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا توق بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ظالموں نے پوایا تھا، اور پاک بی بی رقیہ لاہور والی، اس کے 2 بیٹیوں کے چولے بھی ہمارے پاس موجود ہے، محمد علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ زیارتیں ہمارے پاس اوشری میں موجود ہیں۔ ہم 30 رجب کو پیٹی کھولتے ہیں، اور ہمارے پاس کل جہان کی خلقت ہوتی ہے۔ ادھر کچھ بیٹھے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، کچھ نہیں بیٹھے نہیں جانتے۔ یہ آپ تک زیارت کا میسج اس لیے پہنچایا ہوں کہ جو غریب کربلا تک نہیں جا سکتا وہ اوچ کی سرزمین پہ جائے۔ پہلا وہ مدینہ ہے، اور ہمارا جو اوچ شریف ہے یہ نیب مدینہ ہے۔ جو بھی مسلمان عزادار 7 جمعے پڑھ لے، دل کو صاف کر کے دنیا کا خیال بھول جائے، اگر اسے حج کا اعلان اور اس کے کانوں میں آواز نہ آئے تو میں سید آپ کا حاضر ہوں، منتظر ہوں، جرمدار ہوں گا اگر اسے حج کی آواز نہ آئے تو۔ جب مولا علی علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا تھا اوش شریف کی سرزمین پر، تو اتنا سرکار کا پاؤں جو ہے نا نیچے کھپ گیا تھا، پتھر پگھل گیا تھا۔ وہ بھی ہمارے پاس قدم مبارک موجود ہے، وہ ایسا ایسا اوپر آ رہا ہے، اتنا بچا ہے۔ جب یہاں پہ آ جائے گا تو 12واں لال بھی آ جائے گا، اتنا بچا ہے وہ قدم مبارک۔ یہ زیارت جو ہے نا ہمارے پاس موجود ہے، اور 30 رجب کو ہم کرائیں گے زیارت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
पाक सैयदा आपकी इबादत को कबूल फरमाए। बहुत पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ना है अभी। जितना भी पढ़ा वो आपकी खातिर पढ़ा, लेकिन अब चंद जुमले उन पर्दादारों की खातिर कहने हैं जो बहुत पहले आती हैं, बहुत देर से जाती हैं। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। हाय करके रोने वालों, पाक बीबी उम्मुल मसाइब का जनाजा है, शरीफों का जनाजा है, और गरीबों के जनाजे को अक्सर देर हो जाती है। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। उमा हुसैन के आपके पुरसे कबूल फरमाए। जिस बीबी से आप कार मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, 15 रजब अल मुरज्जब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री है। मिन्नत करके कहता हूँ कि आज उसी बीबी से हाय की खैरात मांग लेना, कब्र में पता चलेगा हाय बने ही हुसैन के लिए। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। और हाय करके रोने वालों, मौला आपके पुरसे कबूल फरमाए। जितने सादात तशरीफ़ फरमा हो, बड़े तहम्मुल के साथ। चंद रिवायात मैंने आपके हवाले करनी है, आपके रोने के लिए जुमले काफ़ी हो जाएंगे। जो बंदा पुरसा देने के जनाजे में शिरकत के लिए आया है, उसकी हाय इतनी बुलंद हो कि साथ वाला मोमिन आपकी हाय का गवाह बन जाए। अज़ादारों, कौन है उम्मुल मसाइब बीबी? कौन है महरूमत और मुसर्रत बीबी? महरूमत और मुसर्रत उस बीबी को कहते हैं जिससे ज़िंदगी में कभी खुशी ना हुई हो। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। जो खुशी से महरूम कर दी गई हो, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। अज़ादारों, कौन है? आपने बाबा जी इतने सादात हैं, यही सुना है ना कि मौला अली अकबर बादशाह को पाक बीबी ज़ैनब आलिया ने पाला। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। अज़ादार मातमियों, सिर्फ मौला अली अकबर को बीबी आलिया ने नहीं पाला, बल्कि शहजादे कासिम को भी बीबी ज़ैनब आलिया ने पाला। अज़ादारों, 6 माह शहजादा अली असगर को भी बीबी ज़ैनब आलिया ने पाला। ओनो मोहम्मद को भी बीबी ज़ैनब आलिया ने पाला। और रोने वालों, कौन है बीबी ज़ैनब आलिया? और रोने वालों, जिसने पूरी करबला पाल के हुसैन के हवाले की हो। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। आलिया की गुर्बत में हाय करने वालों, और माँ हुसैन की आपकी हाय कबूल फरमाए। और जिसने पूरी करबला पाल के दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, बाबा जी नकवी सादात मिलते हैं, काज़मी सादात मिलते हैं, रिजवी सादात मिलते हैं। कितनी गरीबी अल्लाह जाने इस अंदाज से उजड़ी है ज़ैनब आलिया। दुनिया के किसी कोने में चले जाए, आपको ज़ैनबी सैयद कोई नहीं मिलता। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला बानियान के तरफ से हुक्म है मखफ़ी साहब कि पाक बीबी मखदूमा आलिया की शहादत पढ़नी है। मेरे सर पे कुरान रखो और मुझे ज़रा इतना तो बताओ, मैं उस बीबी की शहादत कैसे पढ़ूं? शहादत उसकी पढ़ी जाती है जिसके कातिल का नाम मालूम हो। अजरुकुम अल्लाह, जिसके सीने में कलेजा है, पत्थर नहीं है, उसकी बेसाख्ता हाय निकलनी चाहिए। उम्मुल मसाइब और बीबी के मसाइब पे शहादत उसकी पढ़ी जाती है जिसकी जगह का नाम मालूम हो। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, ये गाजी अब्बास का आलम है। मैं झूठ बोलूँ पाक सैयदा मेरी शफाअत ही न फरमाए, मुझे अगला सांस भी नसीब न हो। 28 रजब से कत्ल होने लगी है अली की बेटी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाय करते आओ, तैयारी करते हो रोने की। अज़ादारों, 28 रजब से कत्ल होती रही है मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासी अली की बेटी अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला। उस बीबी की शहादत बाबा जी मैं कैसे सुनाऊं, जो करबला से लेके शाम तक 36 शहरों में कत्ल हुई है, 72 बाजारों में कत्ल हुई है, जो हर मोड़ पे यही कहती रही है, चादर दे दो मैं ज़हरा की बेटी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। कौन है मखदूम कौनैन? कौन है उम्मुल मसाइब बीबी?
11 محرم سرکار کافرہ چلا ہے نا کربلا سے، جس بندے نے عالیہ بی بی کی غربت کا ماتم کرنا ہے، ہم نہ روتے اگر بات قتل حسین پہ ختم ہو گئی ہوتی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا ذبح کرنے کے بعد بھی حرامی آرام سے نہیں بیٹھے، ذبح کرنے کے بعد کسی نے حسین کی ابا کو لوٹا، کسی نے حسین کی قبا کو لوٹا، کسی نے حسین بادشاہ کا امامہ لوٹا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک ظالم نے حسین کی انگوٹھی کو لوٹا۔ عزت جو بندہ رونے کے لیے تشریف فرما ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جب 11 محرم کو بہن لاش پہ آئی، بی بی نے آ کے 3 بہن کیے، رو کے کہا اینہ راسوں کا یا اخی، اینہ لباسوں کا یا اخی، اینہ خاتموں کا یا اخی۔ میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا؟ میرے بھائی تیرا لباس کون لے گیا؟ میرے بھائی تیری 5ویں انگلی کون لے گیا؟ اور رونے والوں بی بی نے 3 بہن کیے، مگر بھائی نے بس ایک جواب دیا۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، اینہ رداؤ کے یا اختی زینب، وہ بہن پہلے تو بتا تیری چادر کون لے گیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ اے بہن پہلے تو بتا تیری چادر کون لے گیا؟ عزاداران امام مظلوم کربلا 11 محرم کو، بابا جی 11 محرم کو حارث بن نوفل شمر کے آگے سے گزرا، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، سارے کہیں بے شمار۔ یہ شمر پوچھتا ہے حارث کہاں جا رہا ہے؟ بڑے بابا جی تحمل کے ساتھ 2 روایات پاک بی بی مخدومہ کی عطا پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں شام جانے لگا ہوں۔ کہا کس لیے شام جانے لگا ہے؟ کہتا ہے انعام لینے کے لیے۔ انعام لینے کے لیے؟ کیا تو نے کربلا میں کسی پہ کوئی ظلم کیا ہے؟ یہ ظالم کہتا ہے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اکبر کو برچھی تو نے ماری، کہا نہیں ماری۔ قاسم کے ٹکڑے تو نے پامال کیے، یہ ظالم کہتا ہے نہیں۔ اصغر کو تیر تو نے مارا ہے، یہ کہتا ہے نہیں۔ حسین کو 13 ضربیں تو نے ماری ہے، یہ ظالم کہتا ہے نہیں۔ کیا خیموں کو آگ تو نے لگائی ہے؟ یہ ظالم کہتا ہے نہیں۔ کیا نیزوں سے تو نے چادروں کو چھینا ہے؟ یہ ظالم کہتا ہے نہیں۔ شمر ملعون اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے پھر شام کیوں جا رہا ہے؟ عزادارو جس بندے نے عالیہ کی غربت کا ماتم کرنا ہے اس کے رونے کے لیے جملہ کافی ہو جائے گا۔ شام کیوں جا رہا ہے؟ شام میں تو اسے انعام ملیں گے جو اپنا بڑے سے بڑا ظلم بتائے گا۔ تو نے تو ظلم کیا ہی نہیں۔ حارث پہ اللہ کی لعنت پڑے، یہ کہتا ہے شمر تو اب ظلم بتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ اور شمر ملعون تو اب اپنا ظلم بتا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، شمر اپنے سامان سے ایک تازیانہ اٹھاتا ہے، تازیانہ اٹھا کے حارث بن نوفل کے حوالے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کربلا سے چلی ہے، عزادارہ یہ قافلہ جانے لگا ہے، اس میں ایک علی کی بیٹی ہے جس کا نام زینب عالیہ ہے۔ اشارہ کر کے کہتا ہے یہ کم از کم 2.5 مہینے کا یہ سفر ہے، تیرے ذمے یہ کام ہے، جو تجھے انعام چاہیے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں شام میں تجھے انعام لے کے دوں گا، لیکن میرا یہ کام کر، کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی زینب کبھی سوئے نہ۔ اجرکم اللہ، جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے، جس کے سینے میں کلیجہ ہے پتھر نہیں ہے۔ ہاتھ ہیں تو ماتم شبیر کے لیے بنے ہیں، زینب عالیہ کی غربت کا ماتم بھی کرتے آؤ اور مصائب بھی سنتے آؤ۔ کبھی بھی زینب پورے قافلے میں، پورے راستے میں سوئے نہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا 11 محرم قافلہ چلا، 13 محرم کو بی بی نہیں سوئی جاگتی رہی ہے، 15 محرم کو جاگتی رہی ہے، 20 محرم کو جاگتی رہی ہے، 20 سفر کو جاگتی رہی ہے۔ علماء مقاتل نے، ام المصائب والے نے بابا جی یہ جملے لکھے ہیں کہ 44 دن اور 44 راتیں، 44 دن اور 44 راتیں علی کی بیٹی جاگتی بھی رہی ہے اور سفر بھی کرتی رہی ہے۔ علماء نے لکھا کہ 44 دن کے بعد قافلہ ایک جگہ پہ ٹھہراؤ کیا، ایک درخت
کے ساتھ زینب عالیہ نے سہارا لیا. بس سہارے کا لینا تھا کہ زینب عالیہ کو نیند آ گئی. یا شمر حارث سے کہتا ہے تجھے میں نے کہا تھا پورا رستہ زینب سوئے نا. اور رونے والوں اس ظالم نے سامان سے تازیانہ اٹھایا. زینب عالیہ کے چہرے پہ اس نے تازیانے کا بارش شروع کر دی. عزاداران امام مظلوم جو زینب کی غربت پہ ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، ابن تمیم لعنتی نے عزاداران ایسا وار کیا جیسے 19 رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے علی کے سر پہ کیا تھا. عزاداران امام مظلوم زینب عالیہ کا سر مبارک اس طرح سے کھلا جیسے قاری قرآن کو کھولتا ہے جس کے سینے میں کلیجہ ہے. جتنے ماتمی ہو ماتم کرنا. عزاداران امام مظلوم کربلا بی بی نے خون کا پیالہ بھرا. وہاں پہ زینب عالیہ بابا جی آئی جہاں پہ ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کی گردن میں غازی عباس کا سر تھا. بی بی غازی کے سر کو مخاطب ہو کے کہتی ہے عباس آنکھیں کھول، میرے سر کا خون نہیں رک رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. تو ہے کر کے رونے والوں عزاداران امام مظلوم کربلا. بابا جی یہ دستور ہے زمانے میں، جتنے سادات للہ مجھے معاف کرنا، یہ دستور ہے نا سرکار کہ بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی. یہ آپ کا گجرات شہر ہے، ساتھ میں جہلم ہے، کھاریاں. ادھر کے بابا جی بہت سارے لوگ یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں مقیم ہیں. رونے کے لیے جملہ کافی ہو جائے گا اگر آپ کی توجہ مصائب کی طرف ہے. عزادارو وہاں پر بھی کسی کی بیٹی مر جائے نا سرکار تو اس کی ایک کوشش ہوتی ہے چاہے جتنے پیسے لگتے ہیں لگ جائیں لیکن دفن وطن پہ ہو. اللہ جانے کتنی عجیب قسمت ہے علی کی بیٹیوں کی. کوئی شام میں رول رول کے مر گئی ہے عزادارو، کوئی حلب میں، کوئی پاکستان میں، کوئی سندھ میں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بابا جی 10 دن 8 دن 15 دن انتظار کرتے ہیں جو مر جاتی ہے باہر کہ تاکہ میت کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کے باوجود بھی تاکہ واپس آ جائے وطن پہ. ایسا کبھی جنازہ دیکھنا نا ورثاء سے ضرور سوال کرنا کہ کیا ہوتا وہیں پہ دفن کر دی ہوتی. عزادارو وہ رو کے آپ کو یہی کہے گا کہ اگر بیٹا ہو تو وہیں دفن کر لیتے، لیکن یہ ہماری بیٹی ہے اور بیٹیوں کی قبریں وطن پہ اچھی لگتی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. تو ہائے کر کے رونے والوں عزاداران امام مظلوم کربلا جتنے علی اکبر کے ماتمی تشریف فرما ہو، سنگت کا پروگرام ہے، ہر بندے پہ واجب ہے عالیہ کی غربت پہ ماتم کرنا. پاک سیدہ ام المصائب اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئی بلکہ قتل ہوئی ہے علی کی بیٹی عزاداران امام مظلوم کربلا. بابا جی میں اتنا کہوں گا کہ مردوں کا جنازہ ہو، مرد غسل دیتے ہیں، مرد کفن دیتے ہیں، مردوں کا ہجوم ہوتا ہے. کتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آیہ تطہیر ہے، غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھانے کی خاطر، عزادارو غربت دکھانے کی خاطر اندر جناب فضا ہے اور پانی سجاد دے رہا ہے. فضا رو کے کہتی ہے ماتم کر کے فکرہ سننا. فضا رو کے کہتی ہے سجاد میں جب بھی زینب کے چہرے پہ پانی ڈالتی ہوں زینب اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے اماں فضا میرے چہرے پہ پانی نہ ڈال، مجھے پانی اچھا نہیں لگتا. او میرا اکبر پیاسا، او میرا قاسم پیاسا، او میرا اصغر پیاسا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. او ہائے کر کے رونے والوں عزاداران
अज़ादारान इमाम मजलूम करबला, जितने मातमी हो हाथ बुलंद करो, जितने अली अकबर के मातमी हो, बाबा जी 10,000 का मजमा हो, जनाजे में आपने शिरकत की है, 10,000 का मजमा जनाजे में हो, रोने वालों सारे नहीं रोते, रोता वही है जिसका कोई बड़ा नुकसान हुआ हो। कोई बड़े लोगों से हाथ मिलाने निकल जाता है, कोई चुप करके हंस लेता है। अज़ादारों 2-4 ऐसे होते हैं जो रोते हुए कभी चारपाई के इस तरफ होते हैं मखवी साहब, कभी रोते हुए चारपाई के इस तरफ होते हैं। अजनबी बंदे को पूछना पड़ जाता है, ये मरने वाले का क्या लगता था, ये बहन करके रोने वाली और मरने वाली की क्या लगती थी। आज ज़ैनब की गुर्बत पे ऐसे मातम करके रो, ऐसे बहन करके रो कि बाहर वालों को पता चल जाए आज के दिन इनका कोई बड़ा नुकसान हुआ है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका मातम कबूल फरमाए, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। अज़ादारान इमाम मजलूम करबला, जनाजे उठते देखते हैं ना सरकार, जनाजे बाबा जी, कोई घर ऐसा नहीं जहां मौत ना आई हो या जिस घर से जनाजा ना निकला हो। कैफियत भी आप जानते हैं। अज़ादारों आखिरी 2 जुमले कहने लगा हूँ, रोना जाए हर बंदे पे वाजिब आलिया की गुर्बत पे हाय जरूर करे। जनाजे उठते देखते हैं अज़ादारों, हर तरफ से आवाज आ रही होती है, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। अज़ादारान इमाम मजलूम करबला जो ज़ैनब आलिया के जनाजे में शिरकत के लिए आए हो, हर तरफ से आवाज़ होती है, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। इतने अज़ादार होते हैं, इतने शुरका होते हैं, इतने कंधे होते हैं कि जो मैयत होता है वो कंधों पे सफ़र करता रहता है और उसकी मंजिल आ जाती है। अज़ादार इतनी गरीब हो गई है, ये अली की बेटी अज़ादारान इमाम मजलूम करबला ज़ैनब आलिया का जनाजा 4 लकड़ियों पे उठा है। जिसने आलिया की गुर्बत का मातम करना है, अज़ादारान इमाम मजलूम इतनी गरीब हो गई अली की बेटी। अगली तरफ से जनाबे सज्जाद और बाकिर ने जनाजा आलिया बीबी का उठाया, चाहे जितनी बूढ़ी थी फिजा। पिछली तरफ से जनाजा उठा के बीबी फिजा चली, सज्जाद चले, बाकिर मौला चले, चंद कदम रख चले थे, या आवाज आई जनाजा रख दो, मैं मोहम्मद मदीने से आया। अजरुकुम अल्लाह मातम करके, सारे सर का मातम करके पहली आवाज आई जनाजा रखो, मैं मोहम्मद आ गया। और रोने वालों दूसरी आवाज आई, मैं नजफ से अली आ गया। अब जिस बंदे ने बतूल की गुर्बत का मातम करना है, अज़ादारों अब एक आवाज ऐसी आई जो मर्द की आवाज नहीं थी बल्कि मस्तूर की आवाज थी, जिसका एक हाथ पहलू पे था, एक हाथ जख्मी था। अज़ादारों आवाज आई, बेटी घबरा नहीं, मैं तेरी माँ आ गई हूँ, मैं तुझे संभालने के लिए आ गई। अज़ादारों फिर आवाज आई, अब जिस बंदे ने मातम करना बाबा जी, जितने सैयद हो मुझे इजाजत हो। अब एक आवाज ऐसी आई, आवाज आई मैं तेरा भाई हसन आ गया। फिर आवाज आई मैं तेरा ओ भाई हुसैन आ गया। अज़ादारों सारे इर्द गिर्द जमा हो गए, लेकिन बीबी ज़ैनब का मैयत अज़ादारों तड़प रहा है। देख के हुसैन को देखा, देख के कहती है सारे आ गए, मेरा भैया अब्बास नहीं आया, क्या मुझसे खफा रहता है? अब्बास के नाम का आना था। या एक कोने से आवाज आई, मैं आया तो हूँ मगर मेरे बाजू नहीं है, वो मेरे बाजू नहीं है, वो आया तो मातमे सैयदा, हाय सैयदा, मातमे सैयदा।